اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی سے لطف اٹھائیں پروگرام میں آج میرے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ کل میں نے خوشی کے تعلق سے تعلیم دینا شروع کی تھی۔ میں یہ سلسلہ آج اور کل کے دن بھی جاری رکھوں گی، کیونکہ خوشی ایسی چیز ہے جو کہ ہم سب چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ میں خوش رہنا چاہتی ہوں، لیکن مسرت کی بنیاد ظاہری کیفیت پر مبنی ہے، اور خوشی مسرت کی نسبت ایک زیادہ مضبوط چیز ہے، اور یہ خوشی روح کا پھل ہے۔ یہ ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ہم مسیح کو اپنا منجی قبول کرتے ہیں، اور یوں ہمارے پاس خوشی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں کہ کریں یا نہ کریں، جو کہ اس خوشی کو روک دیتی ہیں یا رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ لیکن آج میں آپ سے اس تعلق سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ کس طرح آپ کا ذہن اور منہ آپ کی خوشی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ واو، دیکھیں، اس تعلق سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے امثال 23:7 آیت کہتی ہے، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ میں ہمیشہ کہنا پسند کرتی ہوں کہ جہاں ذہن ہوتا ہے انسان وہیں پر جاتا ہے۔ اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ حال ہی میں سوچ رہی تھی، اس بات کو سیاق و سباق سے باہر نہ سمجھا جائے، لیکن میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہماری حقیقی زندگی ہمارے ذہن میں گزرتی ہے۔ یہ ایسا ہے کہ آپ کے حالات بہت برے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس تعلق سے آپ کا رویہ بہت اچھا ہے تو آپ کو حالات زیادہ برے نہیں لگیں گے، اور یوں آپ کے حالات بنسبت بہتر محسوس ہوں گے۔ لیکن اگر آپ منفی قسم کے شخص ہیں جو کہ ہمیشہ ہی کچھ غلط دیکھ سکتا ہے، تو پھر آپ کی زندگی بہت بدحالی میں گزرے گی۔ اس لیے ہماری زندگی لازمی طور پر ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جس کا تعین ہمارے حالات کریں، یا یہ اس طرح ہے کہ ہمارا حالات کے تعلق سے کیا نقطہ نظر ہے یا ہم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس لیے شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو کہ واقعی شادمان رہنا چاہتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے، چاہے اس کی زندگی کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ شاید آپ یقین نہیں رکھتے، کوئی بھی شخص خوش رہ سکتا ہے، چاہے اس کی زندگی کے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، یا اگر وہ واقعی خوش رہنا چاہتے ہیں اور اس کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر آپ کے اندر نا امیدی کے خیالات ہیں تو شادمانی محسوس نہیں ہوگی۔ شک، خوف، فکر اور بہت سے منفی طریقے اور خیالات ہیں جو کہ آپ کی خوشی میں رکاوٹ کا باعث بن جائیں گے۔ اگر ہم ہر وقت اپنے مسائل کے بارے میں، اداس چیزوں کے بارے میں سوچتے رہیں، بلکہ اگر ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچیں جو کہ دنیا میں رونما ہو رہی ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ معلومات رکھیں اور جانیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن میں مشورہ نہیں دوں گی کہ آج کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس سب کی خبر رکھیں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم آج کے دن پر توجہ رکھیں، وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں شخصی طور پر بہت زیادہ خبریں نہیں سنتی ہوں۔ میں ہر صبح تازہ ترین خبریں دیکھ لیتی ہوں، اور میں محسوس کرتی ہوں کہ اگر مجھے کچھ جاننے کی ضرورت ہے تو خدا مجھے بتا دے گا۔ لیکن دراصل بہت زیادہ بری خبریں ہوتی ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ ہر طرح کی بری چیز سے باخبر رہوں جو دنیا میں روز بروز رونما ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ میرا ابھی تک یہ یقین ہے، اور شاید آپ کو ایسا لگے کہ میں حقیقت پسند نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں یقین رکھتی ہوں کہ اگر یہ خبر دی جائے کہ دنیا میں بری چیزوں کی نسبت زیادہ تر اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں نہیں سنتے۔ یقیناً ہر شخص کی زندگی میں بری چیزوں کی نسبت زیادہ تر اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر آپ صرف بری چیزوں پر توجہ رکھیں تو پھر یہ بہت ہی زیادہ بڑی ہوتی جاتی ہیں۔ تاہم امید خوشی کو جاری کرتی ہے۔ واو، میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں کہ جو کہ خوشی کو جاری کرتی ہیں، دوسرے لوگوں کی مدد کرنا۔ میرا مطلب سچائی سے کہوں گی کہ یہ بات میرے لیے کسی مکاشفہ سے کم نہیں۔ صبح کے وقت بہت مرتبہ بیٹھ جاتی ہوں اور ارادی طور پر سوچتی ہوں کہ میں آج کے دن کسی دوسرے شخص کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں کہ میں کس کے آس پاس ہوں گی، یا میں ان کے لیے کیا کرنے کے قابل ہوں، یا میں ان سے کیا کہہ سکتی ہوں۔ دیکھیں، بہت سے لوگ شدت سے چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی تعریف کرے۔ شاید وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو کہ ہر وقت منفی رہتے ہیں اور انہیں صرف حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ شاید کسی کے لیے کوئی تحفہ خریدنا ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز، لیکن
अगर आप अपने जहन को उन बातों से हटा लें जो आपकी जिंदगी में गलत हो रही हैं और सोचें कि आप किसी की मदद के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप खुद में ज्यादा खुशी महसूस करना शुरू कर देंगे। गलतियों 6:10 में लिखा है, बस जहां तक मौका मिले। देखें, जैसा कि यहां लिखा है कि आप जहां तक मौका मिले आप दूसरों के लिए बाइस बरकत बने, खास तौर पर अहले ईमान के साथ। इसलिए आप उन तरीकों के बारे में सोच सकते हैं जिनके जरिए बाइस बरकत बन सकते हैं और ये बात आपकी खुशी में इजाफा कर देगी। अब उम्मीद बाइबल में एक शानदार चीज है। बाइबल की उम्मीद दुनियावी उम्मीद जैसी नहीं है, यानी मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा लेकिन मुझे यकीन नहीं कि ऐसा होगा, मुमकिन है कि ऐसा हो या शायद ऐसा ना हो। यह बाइबल की उम्मीद नहीं है। रोमियो 5:2-5 में लिखा है, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, यानी ईमान के सबब से हमें फजल मिला है। हम ईमान के वसीला बचाए गए हैं। ईमान के वसीला फजल से, यानी हम सब कुछ हासिल करते हैं। यसू हमारी खातिर हुआ ताकि हम ईमान के वसीला उसे हासिल करें। मैं कहना चाहूंगी कि हम खौफ के वसीला इब्लीस से हासिल करते हैं और खुदा से ईमान के वसीला हासिल करते हैं और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें और खुदा के जलाल पर फख्र करें। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि खुदा के जलाल का क्या मतलब है, इसलिए मैं आपको उसकी तारीफ बताना चाहूंगी। खुदा के जलाल से मुराद है, इसका मतलब है खुदा के हर तरह जलाल का ज़हूर। इसलिए वो कहता है, हम यकीन रखते हैं कि हम खुदा के जलाल का अपनी नई आने वाली जिंदगी में तजर्बा करेंगे। इसलिए वो ये कर रहा है कि वो अपनी जिंदगी में शानदार चीजों के वकू होने की तवक्को रखता है और यही करने के लिए हमारी हौसला अफजाई की गई है। आप क्या तवक्को रख रहे हैं? बाइबल में उम्मीद की तारीफ यह है कि भलाई की तवक्को रखें। खुदा भला खुदा है और हमें तवक्को रखनी चाहिए कि वो हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें करेगा। अब आप कहेंगे कि मैं इसकी हकदार नहीं हूं। देखें, यही बात इस चीज को खूबसूरत बनाती है। खुदा मेरे लिए इसलिए अच्छा नहीं करता क्योंकि मैं अच्छी हूं और हकदार हूं, वो इसलिए करता है क्योंकि वो भला है। लेकिन आप खुदा से सिर्फ वही हासिल करते हैं जिसे हासिल करने की तवक्को और यकीन रखते हैं या ईमान है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शिद्दत के साथ बैठे नहीं रहते हैं ताकि अपने साथ अच्छा होने की तवक्को करें या अपनी तखय्युल को इस्तेमाल करते हुए किसी अच्छी चीज को होता हुआ देखें, बनिस्बत उन लोगों के जो कि एक तरह से इंतजार करते हैं कि क्या होगा या इससे भी बुरा कि किसी बुरी चीज के होने की तवक्को की जाए। तीसरी आयत में लिखा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि खुशी से भरे रहें। मुझे ये पसंद है। आप कब खुशी हासिल करेंगे? क्या अगले हफ्ते में, जब आपके हालात बदल जाएं? देखें, आपके हालात जिनका आपको सामना है, अगर ये अभी बदल जाते हैं, मैं ये बात मनफी तौर पर नहीं कर रही, लेकिन फिर आपको किसी और तरह के हालात का सामना होगा। इसलिए मैंने अपने हालात पर तवज्जो देनी छोड़ दी है। ऐसा लगता है कि जब पहली मर्तबा मैंने यसू के साथ अपने ताल्लुक का आगाज किया था तो मैंने महसूस किया कि मुझे मेरी जिंदगी में एक के बाद एक मसला दरपेश रहा। लेकिन जिस कदर आप अपना जहन यसू की तरफ रखेंगे उतना ज्यादा आपको उसके साथ का तजुर्बा होगा और आप जान लेंगे कि वो सब चीजों की खुद फिक्र कर लेगा। आपको हर वक्त अपने मसाइल पर तवज्जो नहीं देनी, बल्कि बढ़ें और फतहमंद हों। बल्कि लिखा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जान कर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है। जानते हैं ये करना मुश्किल काम है जब तक कि आप जान न लें कि किस तरह यकीन रखें। ये जानते हुए कि हम किस तरह अपनी मुसीबतों और दुखों में शादमान हो सकते हैं, ये जानते हुए कि दबाव और जुल्म और मुश्किलात हमारे अंदर सब्र और बर्दाश्त को पैदा करती हैं। अब याकूब के खत में लिखा है कि जब हम मुकम्मल तौर पर साबिर हो जाते हैं तो हम में किसी बात की कमी नहीं होगी। और अगर हम वाकई यकीन रखते हैं कि खुदा हमेशा ही हमारी फिक्र करेगा तो हमारी तवक्को से ज्यादा वक्त लग सकता है। यह उस तरह से हरगिज नहीं होगा जिस तरह से हमने सोचा है।
لیکن جانتے ہیں خدا وفادار ہے، وہ ہمیشہ وفادار ہے، اور خدا ہمیشہ ہماری فکر کرتا ہے اگر ہم ایمان میں قائم رہیں اور اچھے رویے کو قائم رکھیں۔ اور میں اضافہ کروں گی کہ ہمارا ہمیشہ ایک حصہ ہے کہ اچھا رویہ اپنائے رکھیں، اپنے خیالات کے تعلق سے دانا بنیں، اور خصوصی طور پر اپنے الفاظ کے چناؤ میں حکمت سے کام لیں۔ اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ مسائل میں سے کچھ اچھا برآمد ہونے والا ہے، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ مشکل وقتوں میں روحانی طور پر بڑھتے ہیں۔ آپ اس وقت روحانی طور پر نہیں بڑھتے جب سب اچھا ہو، جب حالات اچھے ہوں۔ آپ اس وقت ترقی سے لطف اٹھاتے ہیں جب حالات کچھ مشکل ہوتے ہیں۔ اور یسوع نے کہا کہ تم اس دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، یہ بات طے ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اور برداشت، جانتے ہیں برداشت ایک صلاحیت ہے کہ مشکلات سے اچھے رویے کے ساتھ نمٹنا۔ صبر کا مطلب صرف کسی چیز کا انتظار کرنا نہیں، صبر یہ ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہے جب آپ انتظار کر رہے ہیں۔ اور صبر بھی روح کا ایک پھل ہے۔ اور کیا آپ کے اندر روح کا یہ پھل ہے؟ کیا آپ صابر ہیں؟ شاید آپ اسے عمل میں نہیں لا رہے، لیکن یہ آپ کے اندر ہے۔ اور برداشت بڑھتی ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا آہستہ چل رہی ہوں، سنیں۔ اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور اسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ پختہ مسیحی بنے، نہ کہ بچکانہ مسیحی رہیں۔ ثابت شدہ ایمان اور پرکھی ہوئی ساکھ اور اس قسم کا کردار ایسی عادات کو پیدا کرتا ہے، مجھے یہ پسند ہے، اور پرمسرت اور کامل امید جو کہ ابدی نجات کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم غیر فانی مخلوق ہیں، اور اس زمین پر چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ابد تک زندہ رہیں گے، چاہے کتنا ہی وقت ہو۔ فرض کریں آپ 100 سال تک زندہ رہتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ابدی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ہم آسمان پر ابد تک رہیں گے، اس لیے ہم یہاں سب کچھ برداشت کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم شادمان رہیں تو یہ مسیحیت کے لیے ایک بڑے اشتہار کی طرح ہوگا۔ اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ اگر غور کریں تو امید کی تعریف ہے سازگار اور پر اعتماد توقع۔ یہاں امید خوشی کو اور بھلائی کے منتظر ہونے کو بیان کرتی ہے۔ آپ مجھے ہر وقت یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں، اور میں یہ بات کہتی رہوں گی کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت قوت والی بات ہے۔ ہر صبح میں نہیں بھولتی، میں بلند آواز سے کہتی ہوں، میرا یقین ہے کہ آج میرے ساتھ کچھ اچھا ہوگا، اور آج کے دن میرے وسیلے سے کچھ اچھا ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی کے بہت سال کچھ برا ہونے کی توقع میں گزارے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ بہت سے تجربات ہوئے مایوسی کے تعلق سے، اور بری چیزیں ہوئیں۔ اس لیے میں ایسے مقام پر پہنچی جہاں میں ایک طرح سے خوفزدہ تھی، یہ یقین کرنے کے لیے کہ کچھ اچھا ہوگا، کیونکہ میں مایوس ہونا نہیں چاہتی تھی کہ اگر ایسا نہ ہوا تو۔ میرا مطلب ہے کہ یہ بہت برا رویہ تھا، لیکن جب میں نے سیکھ لیا کہ کیسے پختہ ایمان رکھوں کہ میرے ساتھ کچھ اچھا ہوگا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جائز کیا ہو اگر میں یقین رکھوں پھر ویسا نہ ہو، اور پھر میں اگلے دن بیدار ہوں اور پھر سے یقین رکھوں۔ در حقیقت یہ آپ کے خیالات ہیں جو آپ کو بدحال کیے رکھتے ہیں یا آپ کو خوش رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہوگا، اگرچہ کہ ایسا نہ بھی ہو تو بھی آپ کے اندر خوشی ہوگی جو کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر ہو۔ جب مایوسی اور اداسی آپ پر چھا جائے، داؤد بادشاہ خدا پر امید رکھتا ہے اور ماضی کی اچھی چیزوں کو یاد کرتا ہے، اور یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ شاید اس وقت آپ کو بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے، لیکن ماضی میں خدا نے آپ کے لیے جو کچھ کیا ہے، ماضی میں خدا نے آپ کے لیے بہت سی اچھی چیزیں کی تھیں، ان کے بارے میں سوچیں، ان چیزوں کے بارے میں بات کریں۔ اگر خدا ایک بار کر سکتا ہے تو وہ بار بار کر سکتا ہے، اگر خدا کسی اور کے لیے کر سکتا ہے تو وہ آپ کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر آج کچھ اچھا ہو سکتا ہے تو ایسا ہوگا، اور یہ میرے ساتھ ہوگا۔ داؤد نے یوں کہا، اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ وہ خود کلامی کر رہا ہے۔ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ۔ جی وہ کہتا ہے خدا سے امید رکھ۔ میں پھر اپنے منجی اپنے خدا کی ستائش کروں گا۔ وہ ایک فیصلہ کر رہا تھا، شاید وہ خدا کی حمد کرنے کے لیے تحریک نہیں رکھتا تھا، لیکن اس نے کہا میں خدا کی تعریف کروں گا۔
यही वो दिन है जो खुदावंद का है। मैं शादमान होऊंगा और खुशी मनाऊंगा। आपके पास आजाद मर्जी है। आप खुश रहने का फैसला कर सकते हैं। आपको सिर्फ खुशी महसूस करने की जरूरत नहीं ताकि आप फैसला करें कि आप खुश रहेंगे, लेकिन जब आप खुश रहने का फैसला करते हैं तो फिर जज्बात भी मौजूद होंगे। अब आप अपनी जिंदगी में किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैं आपके साथ एक हवाला पढ़ना चाहूंगी जो मेरे ख्याल में बहुत ही शानदार है। लेकिन पहले मैं आपसे पूछूंगी, आप अपनी जिंदगी में किस चीज के मुंतजिर हैं? क्या आप किसी मुश्किल के इंतजार में हैं, या आप वाकई खुशी के मुंतजिर हैं? मुझे अच्छी खबर पसंद है। मैं खुदा से हर वक्त कहती हूं कि मुझे अच्छी खबरें दे। मुझे अच्छी खबरें पसंद हैं। मेरा अमला जानता है कि मुझे अच्छी खबरें पसंद हैं। जब वो अच्छी खबर सुनते हैं तो मुझे फौरन वो खुशी की खबर बताते हैं। क्या आप अब भी खुदा के मुआवजे के इंतजार में हैं? क्या आप मुंतजिर हैं कि खुदा आपको हैरान कर दे किसी हैरान कुन चीज के साथ? क्या आप सिर्फ इंतजार में हैं कि देखें कि क्या होगा? मैं नहीं जानती, लेकिन चलो देखते हैं। मैं चाहती हूं कि आप इस कलाम को गौर से सुनें। ये यसाया 30 की 18 आयत है, एम्प्लीफाइड तर्जुमा है। तो भी खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा। अब मैं एक तरह से अपने अल्फाज में कहूंगी क्योंकि ये काफी तवील है, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप इस पर गौर करें। खुदावंद मुंतजिर है कि आपके साथ भलाई करे। वाओ, हमें कहना चाहिए मैं हाजिर हूं। वो तवक्को रखता है और मुंतजिर है कि आपके साथ भलाई करे। खुदा भला है और वो किसी के साथ भलाई करना चाहता है, इसलिए वो खुद को बुलंद करता है ताकि वो आप पर रहम करे और आप पर मेहरबान हो, क्योंकि खुदावंद आदिल खुदा है। ये उसके किरदार का हिस्सा है और इसका मतलब है कि वो गलत चीजों को ठीक कर देता है। वाओ, हमें इस बात के लिए खुश होना है कि खुदा गलत को सही कर देता है। इसलिए जब लोग आपसे बदसलूकी करें, अगर आप खुदा पर भरोसा रखें तो खुदा आपका इंसाफ करेगा। वो गलत हालात को दुरुस्त कर देगा। मुबारक, शादमान और खुशबख्त और जिन पर रश्क किया जाना चाहिए वो लोग हैं जो खुदावंद का इंतजार करते हैं। अब सुने, जो उसके मुंतजिर हैं और उसकी मोहब्बत, उसकी हिमायत, उसके इत्मीनान, उसकी शादमानी और उसकी बेमिसाल अबदी रफाकत की तवक्को रखते हैं। इसलिए खुदावंद जो कह रहा है मुझे पसंद है। खुदा किसी पर मेहरबान होने के लिए मुंतजिर है, लेकिन उसे किसी की तलाश है जो उसके मुंतजिर हैं कि वो उनके साथ भलाई करे। आपकी बजाय मैं कहती हूँ कि खुदा किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं, मैं मौजूद हूं। लेकिन उसे एक ऐसी बात ना रहने दें कि आप आज के दिन इस ताल्लुक से पुरजोश हों और ऐसा करें, बल्कि इस बात को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनने दें। सोचें, यकीन करें और तवक्को रखें और अपने मुंह से इकरार करें कि आपके साथ भलाई होगी। और मैं हमेशा खुदा से कहती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं नेक हूं, बल्कि इसलिए कि खुदा तू भला है। खुद कलामी, आप खुद से कैसे बातचीत करते हैं? आप अपने बारे में किस किस्म के ख्यालात रखते हैं? मनफी ख्यालात रखते हुए खुद को कमतर रखते हैं तो आपके अंदर शादमानी नहीं होगी। गौर करें, आपके तसव्वुर ख्यालात में क्या चल रहा है। क्या आप हर तरह की बुरी चीजों के वकू होने के बारे में सोचते हैं? हमारी पुरानी फितरत तसव्वुरात पैदा करती है, लेकिन हम हर रोज नई इंसानियत पहन सकते हैं। इफ्सियों 4:23 में बाइबल कहती है, हर रोज अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। तजदीद शुदा रवैये, तजदीद शुदा। बाइबल कहती है कि हम गलत किस्म के तसव्वुरात को ढा सकते हैं। अगर आप खुद पर गौर करें तो हमारा जहन दूसरी चीजों की तरफ लग जाता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन मुझे मालूम हो जाता है कि मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोच रही हूं जो मेरे बाप ने मुझसे की जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी। तो मैं उसी वक्त फौरन रुक जाती हूं और कहती हूं, नहीं, ये मेरा माजी है और ये खत्म हो चुका है, भुलाया और माफ किया जा चुका है। अब मेरे साथ कुछ अच्छा होने को है। आपको सिर्फ सोचना नहीं है। जो कुछ भी आपके सहन में आता है तो आप अपने ख्यालात का चुनाव कर सकते हैं, और जब आप देखें कि आप गलत चीजों के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसे रोक सकते हैं और अच्छी चीज के बारे में सोचें। आइए कलाम मुकद्दस में देखते हैं 2 करंथियों 10वें बाब की 4 और 5वीं आयत को। लिखा है, हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं है, हम तसव्वुरात
اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ او میرے خدا، یہ بہت ہی شاندار ہے۔ اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنا، دوسرے لوگوں کے بارے میں برے خیال نہ سوچیں۔ رومیو 12 میں لکھا ہے، اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے بلکہ خود کو خدا کے فضل میں دیکھیں۔ شاید آپ بہت طرح کی صلاحیت رکھتے ہیں یا بہت زیادہ سمجھدار ہیں یا آپ بہت تخلیقی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں تو یہ مت سوچے کہ آپ ان سے بہتر ہیں کیونکہ آپ کے پاس یہ نعمتیں ہیں، اور ان کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں کیونکہ خدا نے یہ آپ کو دی ہیں۔ اور یہ بات آپ کو حلیم کرے، نہ کہ آپ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھیں۔ ہر مرتبہ جب ہم دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں تو ہم خود کو بہت اعلیٰ سمجھ رہے ہوتے ہیں جتنے کہ ہم نہیں ہوتے۔ وقت ختم ہونے سے پہلے میں منہ کے بارے میں آپ سے بات کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نہیں چاہتے کہ میں اس بات کو بھول جاؤں۔ امثال 18 کی 20 اور 21۔ آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ یہ سیر ہو، چاہے اچھی یا بری چیز سے۔ اب غور کریں، لفظوں کے نتائج ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جو کچھ تم کہتے ہو اس کا نتیجہ ہوگا، اور آپ اپنی باتوں سے سیر ہوں گے، یعنی اپنے الفاظ کے نتائج کی وجہ سے جو آپ بولتے ہیں۔ اور ہم بولتے جاتے ہیں باتیں ہی باتیں، نہ واقف ہوتے ہوئے ہر لفظ جو ہم ادا کرتے ہیں تو بیج بو رہے ہوتے ہیں جو کہ کسی طرح کی فصل کو ہماری زندگی میں پیدا کریں گے۔ لکھا ہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں۔ واو! آپ دوسروں کے لیے موت یا زندگی کا باعث ہو سکتے ہیں، بلکہ آپ اپنے لیے بھی موت اور زندگی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ درست بات سوچتے ہیں، درست بات کرتے ہیں، تو یہ آپ کی شادمانی کو بڑھا دے گی۔ دیکھیں، فرض کریں آپ کچھ بات کرتے ہیں، آپ دنیا میں موجود چیزوں کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں۔ آپ اپنی نوکری کو پسند نہیں کرتے، باس کو پسند نہیں کرتے، کام کی جگہ پر وہ سب لوگ جن کو آپ پسند نہیں کرتے، اور آپ کے پڑوسی جن کو آپ پسند نہیں کرتے، اور ہر وہ چیز جو ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، اس طرح سے آپ شادمان نہیں ہو سکتے۔ مت کہیں کہ آپ نے شادمانی کھو دی ہے۔ آپ نے کھو نہیں دی بلکہ ہاتھ سے جانے دی ہے۔ اچھی چیزوں کے بارے میں بات کریں، اچھی چیزوں کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ کسی کے بارے میں کچھ اچھی بات سنتے ہیں تو اس تعلق سے بات کریں۔ ہر وہ شخص جسے آپ جانتے ہیں، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی جھنجھلا دے، ان کی زندگی کے اندر اچھی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرے لیے شاندار حوالہ ہے، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں، چاہے یہ زندگی ہو یا موت ہو۔ مجھے پہلا پطرس 3:10 پسند ہے۔ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زبان کو بدی سے باز رکھنا ہوگا۔ اب دیکھیں، امثال 21ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ گھر میں رہنے سے بہتر ہے، ایسی عورت کے ساتھ جو ہر وقت جھگڑتی اور تنقید کرتی رہتی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ ہمیشہ عورت پر ہی کیوں الزام لگتا ہے، لیکن میں بتا سکتی ہوں ایسی کسی عورت کے ساتھ رہنا زندگی کو جہنم بنا سکتا ہے، اور میں اسی قسم کی عورت ہوا کرتی تھی۔ لیکن ایسے کسی شخص کے ساتھ رہنا بھی جہنم ہو سکتا ہے، بلکہ اگر آپ کے بچے بھی اسی قسم کے ہوں۔ اپنے گھر میں خوشی لائیں، اسے ہر قسم کی منفی چیزوں سے نہ بھریں جو آپ کو ملتی ہیں کہ بھریں، اس لیے خوشی سے بھرے رہیں۔ پھر ایک پسندیدہ حوالہ یعقوب 3 باب، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں، لیکن کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ اپنے سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر آپ اپنے منہ کو قابو کر لیں تو آپ اپنے پورے جسم کو قابو کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ چند ایک مثالیں اچھی دیتا ہے، جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دیتے ہیں جو کہ بظاہر ایک چھوٹا دھاتی ٹکڑا ہے، تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ یا دیکھو، جہاز بھی
अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं तो भी एक निहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह से जुबान भी एक छोटा सा उजू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। दूसरे लफ्जों में सिर्फ एक ही लफ्ज बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि एक लफ्ज बहुत सी शादमानी भी ला सकता है। खुदा चाहता है कि आप अपनी जिंदगी से लुत्फ उठाएं और मेरा यकीन है कि आप जिंदगी से लुत्फ उठाना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि कुछ लोग हैं जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं जिनको वाकई 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 ये सुनने की जरूरत है। तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, यसू ने कहा खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। शायद आप इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन उदास होना आपके हालात को मजीद मुश्किल कर देगा और कोई बेहतरी पैदा नहीं करेगा।